میں آپ کی اکثر پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں جس میں آپ طلاق کو ریکمینڈڈ کرتی ہیں. کیوں آپ ایسا کرتی ہیں؟ نہیں بیٹے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو کہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں پھر طلاق کیا کو. آپ کہتی بچیاں لیں، خلا لیں؟ میں کہتا ہوں کیوں؟ مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کریں نا، معاملہ کیا ہے؟ بیٹے آپ نے شروع کی بات نہیں نا سنی. ہوں، پہلے تو میں نے ماں باپ کو کہا ہے کہ انسان ڈھونڈیں، جانور نہ ڈھونڈیں. بالکل اس ٹھیک کو ہے. چیک کریں، بالکل اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کو دیکھیں، ٹیسٹ میٹنگ کریں. کاؤنسلنگ آپ بتاتی ہیں کہ ایک پہلے. کاؤنسلنگ دیکھیں، ہاں پہلے کاؤنسلنگ. لڑکی کا باپ اس لڑکے سے پرائیویسی میں میٹنگز کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اوکے. پھر ٹھونک بجا کے انسان کے ساتھ شادی کی، جانور نکل آیا فرض کریں، ٹھیک ہے. شراب پیتا ہے، وومنائزر ہے، بچی کو کوئی پیسہ نہیں دیتا، مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھتا، جو ماں باپ نے پیسے دیے ہیں وہ بھی چھین کے لے جاتا ہے. تو ایسی بچیوں کو جن کے پاس رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ اپنی پوری طاقت لگا دو اس کو ٹھیک کرنے میں. کچھ برداشت کرو، کوشش کرو کہ یہ گھر نہ ٹوٹے. اوکے. لیکن تمہارے بچے ہو گئے ہیں، شادی میں بچے موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تم نے پوری کوشش کر دی ہے، اب یہ شادی تمہیں سائیکولوجیکل پرابلم دے رہی ہے، تم اینٹی ڈپریسنٹس پہ چلی گئی ہو، تمہیں نیند نہیں آتی، تمہارا کوئی خیال نہیں رکھتا، تم اتنی انیمک ہو، تمہاری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، کوئی دودھ پلاتا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا. پھر 3 سال کے بعد تم نے چھوڑ دینا اس شخص کو. مطلب تمہارے کہ پاس یہ 10 پورا انگلیاں، پیریڈ ہے، آپ نے ہاں 3 سال ویٹ کرنا ہے. کم از اوکے. کم 3 سال ٹرائی کہ یہ شادی نہ ٹوٹے، یہ گھر نہ ٹوٹے. کوشش کرو، ماں باپ کو انوالو کرو، اس کے ماں باپ کو انوالو کرو، خود کوشش کرو، سارا کچھ کرو. لیکن جب کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ انسان نہیں بنے گا، یہ جانور ہی رہے گا، تو پھر میں ریکمینڈ نہیں کرتی کہ وہ وہاں رہے. پھر اتنی دیر میں فیصلہ کرے، سوچے کہ میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو امپاور کرے اسی کے گھر میں رہتے ہوئے. پڑھائی شروع کرے، کڑھائی سیکھ لے، سلائی سیکھ لے، کچھ سیکھ لے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. پوری پلاننگ کر کے، یہ نہیں کہ ایک دن اٹھے اور روتی ہوئی ماں باپ کے پاس آ جائے اور ان کے اوپر بھی بوجھ بن جائے، وہ کہیں بھیجی سی پھیر آ گئی. ٹھیک ہے نا، اس طرح نہ کرے. اپنے آپ کو وائزلی چلے، اپنے آپ کو امپاور کرے کسی بھی چیز سے. تلے ستارے کا کام سیکھ لے، آج کل اتنی ویلیو ہے اس کی، اور کام سیکھ لے، کچھ کرے. لوگ مدد کرنے کو بھی بہت تیار ہوتے ہیں، لیکن دین کے اندر رہتے ہوئے ایمانداری سے پوری کوشش کرے کہ یہ اس کے بعد اپنے آپ کو کورڈ رکھے. کوئی بھی کام کرے پردے میں کرے، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کے کام. دیکھیں اگر بچی اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھتی ہے نا، پردے میں رہتی ہے، اور کسی کی انگلی اٹھائے اس کی انگلی توڑ دیتی ہے، تو پھر اس کے اوپر دنیا انگلیاں نہیں اٹھاتی. آپ موقع دیتے ہیں تو کوئی بات کرتا ہے. تو یہ بچیوں کو پردے میں عقل مندی کے ساتھ چلیں. خاوند کے بغیر عورت کٹی پتنگ ہے. ہر کوئی کوشش کرتا ہے ہم لوٹ لیں، ہم ادھر سے ڈور پکڑ لیں. یہ کٹی پتنگ کی طرح سمجھتے ہیں دنیا کے مرد اس عورت کو جو کسی گھر سے نکل گئی ہے. طلاق، میں تو یہ کہتی ہوں کہ بہت پروٹیکٹڈ ہوتی ہے عورت شوہر کے گھر میں. ایک شوہر اس کی پروٹیکشن ہے، لیکن اگر وہ پروٹیکشن ہی اس کو ذلیل کر رہا ہے تو پھر تو آپ نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت اچھے مرد بھی ہیں دنیا میں. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بہت نفیس آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ شادی کر لو، ٹھیک ہے، لیکن اس خبیث جانور کے ساتھ اپنی زندگی برباد مت کرو. تمہارا رائٹ ہے کہ تم خوش رہو زندگی میں، تمہارا رائٹ ہے کہ تمہیں ایک محبت کرنے والا انسان ملے، تمہارا رائٹ ہے کہ تمہارے بچوں کی صحیح پرورش ہو اور وہ بدماش نہ بنے یا اسی طرح کے انسان نہ بنے. یہ میرا مقصد ہے کہ اب ٹھس ٹھس کر کے رو رو کے اپنی زندگی نہیں گزارنی. پوری کوشش کرو اس کیاری کو پنپنے کے لیے. نہیں ہو رہا. تم نے دیکھیں، ایک میں نے اپنے کمرے میں ایک سینگ لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اور اس دعا کے اندر یہ ہے، انگلش میں ہے کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں وہ چیزیں چینج کر لوں جو میں چینج کر سکتی ہوں، اور اتنا صبر دے دے کہ میں ان چیزوں پہ صبر کر سکوں جو میں نہیں چینج کر سکتی. کیا بات. اور اتنی سمجھ دے دے کہ میں ان دونوں میں فرق کر سکوں، مجھے پتا چل سکے، مجھے سمجھ دے کہ میں ان دونوں میں ڈیفائن کر سکوں کہ کیا میں چینج کر سکتی ہوں اور کیا میں چینج نہیں کر سکتی.
بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات لکھی. تو یہ ہے کہ give me the serenity to know the difference. Give me the courage to change what I can. Give me the sabr to tolerate what I cannot change. And give me the wisdom to know the difference. شیور, بالکل ایسے ہی. اچھا میم, آپ نے یہ بات کی کہ وہ مرد بھی اچھے ہیں, وہ سائڈ پہ ہو جائیں, وہ طلاق خلا لے لیں, اور لیکن ایسے بھی معاملات ہیں کہ ریسنٹ میں بھی آپ نے سنا ہو کہ پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر ہیں عماد وسیم, آل راؤنڈر ہیں, ان کی بیوی نے یہ الزامات لگائے ہیں کہ ہماری جو طلاق, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی, پھر جو کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پہ میں بھی انہوں نے یہ اپنا پیغام دیا کہ کوئی ہمیں جو ٹرول نہ کرے, ہماری جو لائف کے اوپر ڈسکس نہ کرے. اس کے بعد ان کی بیوی آتی ہے اور وہ کہتی کہ ہماری دونوں کی علیحدگی کے درمیان تیسری شخصیت تھی. مین دیٹ کہ ایک خاتون, ایک لڑکی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی. یہ تو ٹپیکل سٹوری ہے پاکستان کی. اس پہ میرے کامنٹ چاہیے آپ کو. جی بالکل, کیا کہتی ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ نکاح نامے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں اور آنکھیں بند کر کے سائن نہ کریں. اس کے ساتھ کاغذ لگائیں, اس کے ساتھ کاغذ لگائیں. یہ کتنا سٹیپنڈ دے گا, یہ کتنا بچوں میں مدد کرے گا میری پرورش میں, یہ کیا ہوگا, ایک ایک ڈیٹیل اس میں لکھیں. ماں باپ دونوں کے بیٹھ جائیں اور اس میں ڈیٹیل, اس میں ایک کاغذ لگائیں کہ اگر یہ اور لڑکیوں سے تعلقات کرے گا تو کتنی پینلٹی دے گا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ نکاح نامے میں ہو, یہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے نا. بالکل, یہ ایک کانٹریکٹ ہے نا جو ہم سائن کر رہے ہیں. بالکل, جیسے ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں, وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں, سائن ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی ایک ایک ڈیٹیل لکھی جاتی ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, تصویر کھینچتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی طرح کا ایک ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. آرام کا وقت کیا ہوگا ہماری بچی کا, کھانا کون پکائے گا. دین تو کہتا ہے کہ آپ اگر افورڈ کرتے ہیں تو نوکرانی رکھ کے دیں, اور دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نوکرانی افورڈ نہیں کر سکتے اور ہماری بیٹی کام کرے گی تو آپ باآواز بلند اس کا شکریہ ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ممنون ہوں گے کہ تم نے میرا کام کیا, یہ تمہارا دین نے یہ تمہاری رسپانسبلٹی نہیں لگائی. یا اگر وہ اپنی کمائی ہوئی دولت گھر پہ استعمال کر رہی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے کہ دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا اور بچوں کا نان نفقہ پھر بھی میرے اوپر لازم ہے. ایون اف یو آر ارننگ, اگر تم کما بھی رہی ہو تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم میری فائنینشیل مدد کر رہی ہو. اگر وہ شخص ایسا نہیں کرتا اور بیوی کی دولت لیتا ہے تو یہ ادھار ہے اس کے اوپر, قیامت والے دن اس کو نیکیوں کی صورت میں بیوی کو واپس دینا پڑے گا. یہ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں اپنی اس کی بیوی کی تنخواہ ڈلوا رہے ہیں اور اس کو 1000 دے دیتے ہیں, لو تمہارا جیب خرچ. یہ قرض ان کو قیامت والے دن واپس دینا پڑے گا. یہ سن لیں غور سے. اگر ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر عورت کی گناہ اس کے جھولی میں ڈال دیے جائیں گے. اول تو اس پیسے کی جگہ اس کی نیکیاں اڑ کے بیوی کے پاس جاتی جائیں گی. جتنی بھی وہ زیادتی کر رہا ہے, جتنی بھی وہ اس کی دولت سلب کر رہا ہے, اور اس کے بعد اس کی ختم ہو گئی نیکیاں, ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی نہیں زیادہ ہونی, تو وہ پھر اس کے گناہ ساری اس کی گود میں ڈلنے شروع ہو جائیں گے. یہ ادھار ہوگا اس شخص کے اوپر. اگر اور ماں باپ لکھوائیں نکاح نامے میں, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں لکھوائیں کہ ہماری بیٹی کام کرے گی. بالکل ٹھیک. اور دین کہتا ہے کہ وہ رسپانسبل نہیں ہے فائنینشیل معاملات کے اوپر, یہی لڑکا رسپانسبل ہوگا نان نفقہ کے لیے. ٹھیک ہے, تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں پہلے یہ باتیں لکھیں تاکہ اس کو کان ہو کے یہ میں نے کیا تو یہ غلط ہو جائے گا. اس میں ایک صفحہ لکھیں کہ اگر یہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کرتا ہے, بالکل لڑکیوں کو اندر شامل کرتا ہے یا بغیر بتائے. ہمارے ملک میں آرڈیننس ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, فیملی آرڈیننس ہے. وہ کوئی 14 سال کا پاکستان تھا جب یہ آرڈیننس بن چکا ہے مسلم لا کے مطابق. تو آرڈیننس کہتا ہے کہ اگر بیوی کی اجازت کے بغیر مرد شادی کرے گا اور بیوی اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس کو جیل ہوگی اور اس کو فائنینشیل پینلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اسلام بھی اس کے اوپر یہ کہتا ہے, اسلام بھی کہتا ہے کہ بیوی کی اجازت. میں اسلام کی بعد میں بات کرتی ہوں, ہمارے ملک کا لا ہے, یہ ملک کا لا ہے, ملک کا لا ہے, ہماری عدالتیں اس لا پہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے تو آج تک کسی مرد کو سزا ہوتے نہیں دیکھی, کوئی پینلٹی فائنینشیل نہیں ہوتے دیکھی, اس لیے کہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہیں, وہ کرتی نہیں ہیں, وہ اتنی چوچیاں بے خبر, پتہ نہیں وہ کیا عورتیں ہیں کہ کیا کر رہی ہیں. تو یہ آرڈیننس ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں سپورٹ کرتی ہے اس کے اندر, اور یہ نکاح نامے میں بھی لکھا ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایسے کرے گا تو پھر اس کی پینلٹی فائنینشیل پینلٹی ڈالیں.
ٹھیک کہ ہے. یہ کیا ہوگا یا کیا صورتحال ہوگی، وہ جو بھی مناسب وہ سمجھتے ہیں اپنے مطابق. یہ کھلا ہے، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور پھر سگنیچر کروائیں. دین اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر انفارم کرنا ہے آپ نے. اس لیے کہ برابری کیسے ہوگی کہ دوسری والی کو تو پتا ہے کہ دوسری بیوی ہے اور پہلی والی کو پتا ہی نہیں کہ یہ دوسری شادی کر رہا ہے، تو برابری کہاں گئی؟ پھر دونوں کو پتا ہونا چاہیے کہ 2 بیویاں. ٹھیک ہے نا. کیسے عدل کا لفظ ہے قرآن میں. عدل کیسے آپ کر رہے ہیں جب آپ بتا ہی نہیں رہے پہلی والی کو کہ میں نے ایک نکاح اور کر لیا، اس سے بچے بھی ہو گئے ہیں. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے. اجازت لینی ضروری نہیں ہے کیونکہ پہلی بیوی کبھی بھی اجازت نہیں دے گی. زیادہ تر بچیوں کی زندگی میں وہی مرد ہوتا ہے، وہ عشق کی حد تک اس سے اٹیچڈ ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ایموشنل سیٹ بیک ہوتا ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ یہ دوسری شادی کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں، ایموشنل، وہ ان کو جھٹکے لگتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس طرح وہ اس قسم سے گزرتی ہیں. اور اس کے بعد وہ آرام سے دوسری بیوی کر کے تو اس کو اناؤنس کر دیتا ہے کہ جی میں دوسری بیوی لا رہا ہوں. نو، اٹ شوڈ بی ریٹن ان دا نکاح نامہ کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر یہ پکڑا گیا تو جو لڑکی ان دونوں کے ہستی بستی زندگی کے بیچ میں آئی ہے 3 بچوں کے، میں اس سے ریکویسٹ کروں گی ان بچیوں سے کہ خدارا بہت دنیا بھری ہوئی ہے دوسرے مردوں سے، تم کیوں اپنے کندھوں پہ گناہ ایک گھر کو توڑنے کا لے کے جا رہی ہو؟ تمہیں اور کوئی مرد نہیں ملتا؟ ایک ہستی بستی زندگی کے اندر تم گھس رہی ہو، تمہیں شرم و حیا یا یہ دین سے دوری ہے بیٹے. بالکل ایسے دین سے دوری ہے نا دونوں کی. جو لڑکا ہے اور وہ جو لڑکی آ گئی ہے یہ دین سے دور ہے نا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا کیا ہوتا ہے. اگر ایک عورت پرفیوم لگا کے کہیں سے گزر جائے اور اس کا پرفیوم کوئی مرد سونگھ لے، اس عورت پہ زنا کا وہ ہے، اس کے مترادف ہے، اس کو اتنا گناہ ملے گا جیسے زنا کا گناہ ہوتا ہے. اگر ایک مرد نے نامحرم عورت کو بہت غور سے دیکھ لیا، یہ آنکھوں کا زنا کے زمرے میں آئے گا. تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ آپ کہاں بھولے بیٹھے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں نے زنا کیا میرے حساب میں. اور وہ بچی جو جس کا گھر ٹوٹ گیا وہ تو ہر ہمدردی کی مستحق ہے. مطلب اس میں قصوروار اگر دیکھا جائے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ان کی بیوی کو، اس کے مطابق یہ عماد وسیم ہی لگ رہے ہیں جو کرکٹر دونوں. دا گرل جو بیچ میں آئی ہے اس کو نہیں پتا کہ اتنی ہستی بستی زندگی کو میں خراب کر رہی ہوں. تمہیں اور مرد مل جائیں گے. تم اپنے، میں ان بچیوں کو کہتی ہوں کہ پکی پکائی کھیر کھانے کی کوشش نہ کریں. ایک اسٹیبلشڈ آدمی ہے، آپ نے کہا جی میں باہر کے ملکوں میں پھروں گی، میں ڈیزائنر بیگ لوں گی. کیا تمہاری اہمیت ڈیزائنر بیگ اور باہر کا ٹریول ہے؟ تمہاری قیمت یہ ہے؟ تم ایک انسان ہو، تمہاری یہ ویلیو ہے؟ بڑی بات کی. تمہاری تو ویلیو کوئی دے نہ سکے. تم اس طرح کی خواتین بنو، تمہاری ویلیو تو اتنی آئے ہو. دیکھو جو ہمارے پاس سب سے قیمتی زیور ہوتا ہے ہم کہاں رکھتے ہیں؟ تجوری کے آخری حصے میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ کوئی یہ ہیرا نہ اٹھا لے. ہم قیمتی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کور رکھنے کے لیے کہا ہوا ہے کہ چھپا کے رکھو، یہ بڑی قیمتی ہیں. تو جو آرٹیفیشل جولری ہوتی ہے ہم اس کو جہاں مرضی پھینک دیں، جو مرضی دیکھ لے، جیسے مرضی کر لے، تو تمہاری ویلیو تو اسی دن گر گئی جس دن تم نے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا. جو نایاب ہوتے ہیں، جو قیمتی ہوتے ہیں، وہ پردے میں ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اگر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ کی سوچ جو ہے تھنکنگ نیرو، آپ نیرو سوچتے ہیں، تنگ سوچتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک تو بچوں کی جو ہیبٹس ہیں وہ کیسے، جو عادات ہیں وہ بری ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا نقصانات ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی الیبوریٹ کر دیں کہ کیا بہو کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے کہ وہ سسر کو بھی پکا کے دے، وہ دیور کو بھی پکا کے دے، وہ اپنی ساس کو بھی پکا کے دے، اس کو دھو کے دے، اور اس کی خدمت جو ہے وہ کرے. ادروائز وہ جو ہے نہ اس گھر میں رہنے کے قابل اور نہ ہی اس کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ ہے. اس طرح کی باتیں کی جاتی. دیکھو بیٹے، آخری پارٹ آف کوسچن یہ ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے کہ دین ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کہتا ہے. لڑکی کے اپنے ماں باپ، لڑکے کے اپنے ماں. تم پاؤں دو پیو، تم جو مرضی کرو، لیکن فائنینشیل جب جس چیز کی آتی ہے، مرد کی جو تنخواہ ہے اس کا مین چنک اس کی بیوی اور بچوں کا رائٹ ہے. اس کے بعد ماں باپ آتے ہیں، اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں. یہ تو ہو گئی دین کی بات. دین نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ ساس کے پاؤں اور سسر کے پاؤں دبائے. سسر اس کا نامحرم ہے، دیور اس کا نامحرم ہے.
ان کے ساتھ پرائیویسی میں اس کو ایک احاطہ دے دے, بے شک اتنی چھوٹی سی جگہ دے دے, ایک ٹوائلٹ لگا دے, ایک چولہا دے دے, ایک بستر دے دے, ٹین کی دیوار بنا دے بیچ میں, غربت میں بھی پرائیویسی مل سکتی ہے. تو یہ اس کا شرعی رائٹ ہے, آپ اس کو پرائیویسی دیں. آپ وہ نہیں ہے انٹائٹلڈ کے, یا دین نے اس کو نہیں کہا ہوا کہ تم یہ سارے کام کرو. نہیں وہ افورڈ کر سکتا تو اس کا شکریہ ادا کرے اگر وہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر میرا یہ کہنا ہے کہ اس جیسا خوبصورت سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اسپیشلی ورکنگ ویمن کے لیے. ایک چھت کے نیچے آپ سارے بہن بھائی رہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, لیکن ہر ایک کا یونٹ الگ ہو, پرائیویسی ہو. کچن میں اگر ایک بھابھی کام کر رہی ہے تو دیور اندر آ رہا ہے, دیور آ رہا ہے, جیٹھ آ رہا ہے, سسر آ رہا ہے. نو, دین ہمارا اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو ایک اپنا احاطہ دیں جس کے اندر وہ اس کی پرائیویسی ہو. ٹھیک ہے, ایک لاؤنج ہو جس کے اندر آپ پردے کے ساتھ سسر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بات چیت کر رہے ہیں, آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرض کریں کہ یہ بھی انہوں نے کر دیا, احاطے بھی الگ الگ ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا. اور بیوٹیز میں یہ ہے کہ ایک اگر بیمار ہے, اس کو ضرورت ہے, تو ایک دم ایک چھت کے نیچے سے سب اکٹھے ہو جائیں گے نا. کوئی عورت باہر گئی ہوئی ہے, پیچھے سے بچوں کو کھانا دے رہی ہے, اس کی چاچی دے رہی ہے, دادی دے رہی ہے, کچھ سکھا رہی ہیں اس کو, یہ تو ہے محبت کی باتیں. لیکن اگر وہی چیز انوی میں اور وہ جو سازشیں ہیں جو سٹار پلس کے ڈراموں میں ہوتی ہیں جو عورتوں نے سیکھ لی ہیں, جو دین سے دور ڈرامے ہیں جن کے, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ امپیکٹ دیکھیں. پہلے ساس کہتے تھے ہم, اب ساسو ماں کہتے ہیں, ساسو ماں, ٹھیک ہے. بالکل. ہم ختم کہتے تھے, اب ختم ہو گیا ہے. ہاں, گاف کو وہ جو خے ہے اس کو کھے بنا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. غلام کو غلام بنا دیا. مطلب وہ امپیکٹ دیکھیں آپ لینگویج کا کیسے ہو رہا ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے. ساسو ماں اور فلاں اور یہ, تو یہ جو چیزیں ہیں جو امپیکٹ کر رہی ہیں نا, یہ ہندوانہ وہ سٹار پلس ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیں اور اس کا امپیکٹ نہ لے کے آئے. اب اگر دین کے اوپر بھی وہ گھرانا چل رہا ہے تو ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب بیٹھے ہوئے لاؤنج میں, بچے نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور ماں اس کو سمجھانا چاہتی ہے, تو ایک دم دادی کود پڑے گی, چاچی کود پڑے گی, تائی کود, تو ہر ویلے ڈانٹ دی رہنی ہے نو, چھڑ پرے, بچے کو گود میں لے لیا, پیر کے جاؤ بچوں کھیلو, میں نے کہہ دیا تمہاری ماں کو نہیں ایسی. نو, وہ بچہ کبھی بھی نہیں ماں کا کہنا مانے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو وہ بچہ کہے گا کہ مجھے تو اسکیپ مل رہی ہے, میں تو یہ کام کر کے بچ جاؤں گا, یہ تو میں دادی کی گود میں چھپ جاؤں گا, یہ میں چاچی کی گود میں چھپ جاؤں گا. نہیں, اس گھر کے سب بندوں کو ایک فریکوینسی پہ آنا پڑے گا. وہ کہیں کہ ہاں بیٹے تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے, اس کو کہیں ریفیوج نہ ملے, اس کو کہیں نہ, سب سٹینڈ ہو جائیں, وہ خاوند بھی کھڑا ہو جائے کہ بیٹے ماں تمہاری صحیح کہہ رہی ہے. تو سب جب ایک نوٹ پہ بولیں گے, ایک فریکوینسی پہ بولیں گے, بچے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ غلط کام کر لے. اچھا میم, ریسنٹ میں نے آپ کے ایک پوڈ کاسٹ دیکھی ہے جس میں آپ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی گیس سلنڈر پھٹتا ہے تو اس میں بہو کی موت کیوں ہوتی ہے, کسی اور کی کیوں نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا راز ہے, یہ آپ نے بات کیسے کر دی ہے؟ بیٹے صرف گیس سلنڈر نہیں پھٹتا, پیچھے سے کیروسین آئل ڈال کے آگ بھی لگا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا کچھ ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ. ہمارے برن یونٹ میں آ کے دیکھیں کیا کیا سٹوریز ہیں, کس طرح یہ ظالم ساسیں, نندیں, خاون کس طرح اس کو جلا ریسنٹ دیتے کوئی ہیں. ایسی سٹوریز کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ سٹوریز بھی ہیں. ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک شخص کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے بچے تھے جوان, پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اور سارا کچھ. پھر اس نے سوچا کہ مجھے ایک وائف کی ضرورت ہے. اس نے گھر میں اناؤنس کیا کہ مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے. وہ ایک بچی تھی جس کی فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی, کوئی 35-36 سال کی وہ تھی یا 38 سال کی ہوگی. تو وہ بیاہ کے, اور وہ بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی, وہ اس کے ساتھ بیاہ کے تو آ گئی. اب تھی تو وہ 38-40 ایئرس کی, لیکن فرٹیلٹی تو اس کی ابھی تھی, وہ ماں تو بن سکتی تھی. بالکل. اب اس نے کیا کیا کہ پہلے وہ خامن کیا کرتا تھا کہ ڈیلی اس نے نا کہنا کہ ہاتھ ادھر کرو, اور ایک کانٹراسیپٹیو پل, فیملی پلاننگ کی گولی اس کے ہاتھ میں رکھنی اور کہنا کہ اس کو کھا لو, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتا, تو یہ کھاؤ میرے سامنے. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی چانس, ٹھیک ہے. اب اس نے نا روز, اس کا 1 سال گزر گیا, وہ روز اپنے سامنے رات کو وہ گولی رکھواتا
اور اس کو کہتا کہ کھا لو. اب سال جب گزر گیا تو وہ بچی نے کہا کہ آپ مجھے ویسے ہی دے دیں, مطلب میں تو کھا ہی لیتی ہوں, آپ اتنا تردد کرتے ہیں, مجھے دے دیں میں کھا رہی ہوں. وہ کچھ دن بھول گئی یا جان بوجھ کے نہیں کھائی, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن شی گاٹ پریگننٹ. اب پریگننسی ہو گئی تو وہ بڑی خوش کہ میں تو پریگننٹ ہو گئی ہوں. اس نے صبح صبح کچن میں جا کے تو اپنی وہ جو ستیلی بیٹی کچن میں کھڑی تھی اس کو خوشی خوشی یہ خبر سنائی. وہاں تو ایک ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا رائیول نکل آیا, تو ہماری جائیداد کا حصے دار کوئی نکل آیا, ٹھیک ہے. انہوں نے باپ کو بلا لیا, لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے بھی, وہ جناب میٹنگ شروع کر دی بند دروازے کے پیچھے کہ یہ کیا کیا آپ نے. وہ بچی روتی ہوئی میرے پاس آئی, کہتی ہے میڈم میری ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ کے, میرے بازوؤں کو رسیوں سے باندھ کے, میرے منہ میں کپڑا ڈال کے یہ گاڑی میں جا کے ایک دائی سے میری DNC کروا کے لے آئے. یہ پڑھے لکھے امیر لوگوں کا کام ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ. اور معاملہ کیا جائیداد کا, کہ جائیداد نہ اس کو مل جائے, وراثت میں اس کا حصے دار نہ ہو جائے, اور وہ خامن بھی شامل. اور وہ کس طرح کا نکاح کر کے لے کے آیا ہے, کیا اس کو پتا ہے کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہونی ہے. انہوں نے اپنی معصوم سی بچی کو جو انہوں نے اتنے سال رکھ چھوڑی کہ کوئی اپروپریٹ خامن نہیں مل رہا تھا, اب یہ سیکنڈ ہینڈ ہی ملا, انہوں نے کہا کہ چلو اچھے لوگ ہیں, ہم نے دیکھے والے لوگ ہیں, ان میں انہوں نے بیاہ کے بھیجی. اور وہ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پھر ایسے ہوا, پھر اس نے خامن نے شروع کر دی گولی دینی, پھر وہ بھول گیا کسی دن, یا ظاہر ہے روز تو نہیں, یا ملک سے باہر یا کہیں گیا, وہ پھر پریگننٹ ہو گئی. دے ڈیڈ دا سیم تھنگ اگین. کتنی اس معاشرے کی ناانصافی کا کیا کیا ذکر کریں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اس کو کوئی پھر کوئی قانون, کوئی کچھ بھی نہیں, کوئی وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی, اور اس نے کہا کہ میڈم میرے ساتھ تو ایسے ہی ہونا ہے, میں نے تو اب ریگولر پل کھانی ہے کہ میں پریگننٹ نہ ہو جاؤں, کیونکہ مجھے تو روز یہ جلادوں کی طرح لے جاتے ہیں باندھ کے. تو ماں باپ کو بھی نہیں بتا رہی. ماں باپ کو بتا رہی ہے, وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں, ادھر تو بھابیاں آ کے قابض ہو گئی ہیں گھر پہ, تو وہ تم تو ادھر ہی رہو تو بہتر ہے, کھاتی پیتی تو ہو نا, گاڑیوں میں گھومتی ہو, پجیروز میں گھومتی ہو. تو یہ حال ہے ہمارے معاشرے کی پستی کا. اور اسی لیے آپ کہتی ہیں کہ اس سے بیٹر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیٹل کر کے امپاور کرو, امپاور کرو, خلا لے لو, اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اپنے لیے اپنی رہائش, اپنا کھانا پینا افورڈ کر سکو, تم اتنی امپاور ہو جاؤ. اسی لیے میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ شادی کے وقت, رخصتی کے وقت خامن کو نہ بتائیں, لیکن اس کے نام کوئی جائیداد کر دیں, اس کو امپاور کر کے بھیجیں دنیا میں. وہ ساری جائیداد بیٹے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں, بیٹے کی بیویاں آ کے قابض ہو جاتی ہیں, وہ وہیں پہ رہ رہا ہے, اس نے نہ تو اس گھر کو چھوڑ کے جانا, اس کے بچے بھی وہاں پیدا ہو رہے ہیں, بیوی بھی وہاں آگے. اتنی ناانصافی. پھر وہ اپنی بہن کا رائٹ بھی نہیں دیتا جائیداد میں سے. آپ اپنی زندگی میں بیٹی کو شادی کے وقت اس کے نام لگا دیں کہ لو بیٹی, یہ جہیز جہوز نہ بنا کے, وہ تو ساس سسر نے اپنی بیٹی کو نند کو آگے سے بیاہ میں دے دینا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح. اس کو جائیداد اس کے نام لگا کے, اس کا پیسہ رکھ کے دیں, بینک بیلنس دیں اس کو اس کے نام, اور اس کو کہیں کہ لو یہ تھوڑا بہت جہیز دے دیا تمہارے سسرال والوں کو چپ کرنے کے لیے, لیکن اصل میں یہ تمہارا ایسٹ ہے, اور یہ کسی کو نہیں بتانا تم نے, یہ تمہارا ہے. اگر کوئی ایسا وقت آیا تو تم بے سہارا نہ رہو, ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, آخر میں بس یہ بتا دیں کہ سیلف میڈیکیشن کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ خود بخود ہی گھر بیٹھے ڈاکٹر بن رہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بیٹے یہ سوشل میڈیا نے کام خراب کیا نا. اب یہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ کما رہے ہیں, وہ ایک پروڈکٹ آتی ہے, مجھے بھی آفرز آئیں کہ میں بڑا وہ میری وہ کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, کہ فالوورز میرے بہت ہیں, پروموشن, اور ہاں, اور ٹاپ ٹرینڈنگ میں, تو مجھے کافی فون آ رہے, میڈم آپ کے ذریعے ہم نے اپنی پروڈکٹ جو ہے, تو ایک میں نے کسی میری اسسٹنٹ نے کہا میڈم یہ پروڈکٹ ہے, وہ کہتے ہیں آپ اس کو وہ کر دیں. میں نے کہا میں تو اس کے خلاف بولتی ہوں اپنے پوڈ کاسٹ میں اس کو کیسے پروموٹ کر سکتی ہوں. میں نے کہا ان کو نہ کر دو. پھر اور لوگ آئے, میں نے کہا دیکھیں یہ اوتھینٹک نہیں ہے, میں کیسے ان کو پروموٹ کر دوں. اور سیکنڈلی یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایسے کہ جی آپ یہ لے لیں اور یہ آئل لگائیں, آپ کا درد دور ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بھائی اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں, اس کا یورک ایسڈ ہے, اس کا فلاں ہے, اس کے مینوپوز ہے, اس کی ہڈیاں کمزور ہیں, اس کا مطلب عجیب و غریب, وہ لے کے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے, گھر بیٹھے ہمیں آرام مل جائے.
ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. پھر وہ ٹونکس ہیں, پھر وہ ایک سیڈ سائیکلنگ کا چکر چل رہا ہے. وہ سیڈ سائیکلنگ جو ہے نا, سیڈز بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ مکس سیڈز اپنے آٹے میں ڈال لیں, ویسے کھا لیں. وہ پرٹیکولرلی وہ جی یہ سیڈ ایسے کھانی ہے, پھر ایک سائیکل ہونا ہے, پھر اس کا کوئی لاجک نہیں ہے. آپ سیڈز ضرور کھائیں, ضرور کھائیں, مگر اتنا اسٹرکٹلی. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ امپیکٹ کتنا ہے سوشل میڈیا کا, کہ آپ کو وہ دے رہے ہیں کہ جی آپ ایسے کر لیں تو آپ کی تو ڈائبٹیز ختم ہی ہو گئی. وہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں بڑے امیر, اور بیوی بہن نے شادی نہیں کی. میں نے پوچھا آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کہتی ہیں بھئی مجھے غصہ بڑا آتا ہے, تو میں نے تو برداشت نہیں کرنا تھا اگر کوئی انٹوورڈ ہوتی. تو وہ بہت صاحب جائیداد وہ خاتون, بھائی جو ہے اس کے پاس رہتی تھی, اس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا. میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں شادی کی؟ تو اس نے مجھے یہ ریزن بتائی. تو لیکن ڈیتھ اس طرح ہوئی کہ انہوں نے ڈائبٹیز کی گولیاں, موٹی تھیں کافی اور ڈائبیٹک تھیں اور انسولین کے اوپر تھیں. اوکے, ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی تھی. ایک دن سوشل میڈیا پہ انہوں نے کوئی ایڈ دیکھا کہ جی یہ شوگر تو جڑ سے ختم ہو جائے گی, آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں. انہوں نے بھائی کو بتائے بغیر, بچوں کو بتائے بغیر وہ شروع کر دیا کہ مجھے انسولین نہ لگانی پڑے. فوت ہو گئی. بالکل ایسے, فوت ہونے تک کس سٹیجز سے گزری وہ تو بڑا تکلیف دہ تھا, بالکل مگر ایسے. شی جسٹ لاسٹ ہر لائف. تو یہ بلائنڈلی مت کریں. دیکھیں بلڈ پریشر اور شوگر قبر کے کنارے تک جائے گا, یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. تھائرائڈ کی گولی کھانی پڑے گی, یہ سب چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں, یہ کیور نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پیغام ہے آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہ سیلف میڈیکیشن اس طرح نہ کریں, تو آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. اچھا, آپ جب گفتگو کر رہی تھی تو میرے مائنڈ میں ایک ریسنٹ میں دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر عفان کیسر میں بھی آپ جانتی ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں, میں شاید شکل دیکھوں تو. ڈاکٹر عفان کیسر آئے روز کوئی نیا سے نیا جو ہے وہ لاجک پیش کرتے ہیں اور وائرل ہیں سوشل میڈیا پہ. انہوں نے ریسنٹ جناب ایک منجن بیچا ہے. جیسے اب آپ سیلف میڈیکیشن کی بات کری, انہوں نے بھی, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم اپنا منجن بیچنے کی بات کر رہے ہو, تو اس نے بھی اپنا منجن بیچا. وہ کوئی منجن ہاتھ میں پکڑ کے اس پروڈکٹ کو وہ جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں, اس کو جو ایڈورٹیزمنٹ اس کی کر رہے ہیں, اس کے اوپر ڈاکٹرز جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ ہیپاٹالوجسٹ ہو, آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی, اور آپ کے, اور پھر آپ ابھی تک تو اس کے محرکات ہی آپ نے نہیں دیکھے, اس کے جو نتائج ہے وہ کیا ہیں, یہ مسوڑوں کو کس طرح خراب کر رہا ہے, یہ دانتوں کو کس طرح خراب کر رہا ہے. لوگوں کو کیوں آپ بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ اس لیے کہ ان کو پیمنٹ مل رہی ہے, اس کی پیمنٹ مل, وہی نا. آپ دیکھیں آپ کے پاس بھی آفرز آئی ہیں, لیکن آپ نے, ہاں میں نے تو ریفیوز کر دیا. میں نے کہا بھائی آئی ڈونٹ ڈو دس, میرے سے نہ ایکسپیکٹ کرنا. میں تو ہر ایک کو ریفیوز کر دیتی ہوں. مجھے کیا پتا تمہاری پروڈکٹ میں کیا ہے بھائی. تم مجھے لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے دے دو گے تو میں تو ویسے ہی جواب دہ ہوں گی اللہ کے پاس کہ تم نے پیسے لے کے تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے یا اس کا کیا ہے, تو وائی ڈڈ یو ڈو دس؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تو جھوٹ بولنے کے مترادف ہے نا. بالکل ایسا ہی. میم آخر میں کیا پیغام دے گی؟ آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ تمام ٹاپکس کو جو ہے وہ ٹچ کرتی ہوئی, سیاست میں, میڈیکل میں, اور جو پاکستان کے سرکمسٹانسز ہے اور جو سوسائٹی میں جو معاملات چل رہے ہیں, سب کو ہم نے کور کیا ہے. تو آخر میں پیغام کیا دیں گی آپ؟ پیغام میرا ایک ہی ہے جی, نئے سال کا, ہر سال کا, سب بچیاں, عورتیں اپنی جو بچیاں ہیں اپنے بیڈ روم کی دیوار پہ لکھ لیں بڑا بڑا, اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے لاؤنج, کچن, وہاں بڑا بڑا لکھیں, چوک سے لکھیں, کوئلے سے لکھیں, می فرسٹ, میں پہلے آتی ہوں, میری صحت سب سے ضروری ہے, میری فائنینشیل ایموشنل انٹیگریٹی سب سے ضرورت ہے, میری ہیلدی باؤنڈریز سب سے ضروری ہیں. وہ ٹریس پاس کوئی کرے گا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی. میں سب سے امپورٹنٹ ہوں میرے لیے, کیونکہ کسی نے آپ کا خیال رکھنے نہیں آنا. آپ انتظار ہی اینڈ تک کرتی رہتی ہیں, اس نے میرا خیال نہیں رکھا. بھئی تم رکھو اپنا خیال, تم رکھو اپنا خیال. تمہارے روح کو اس جسم میں ڈالا گیا, یہ جسم تمہاری رسپانسبلٹی ہے, یہ روح تمہاری رسپانسبلٹی ہے, کسی کی نہیں ہے. یو ٹیک کیئر آف یور سیلف, می فرسٹ. اب میں نے کیا دیکھا ہے, عورتیں آئیں گی 42 سال کی عمر میں, 45 سال کی عمر میں, میڈم 2 سال ہوئے ہیں شادی کو, 6 مہینے ہوئے شادی کو, مہینہ ہوا ہے شادی کو, تو بچہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا بیٹے 45 سال کی عمر میں, 42 سال 40 سال کی عمر میں شادی کیوں کی تم نے؟ تم تو خود کما رہی ہو, ٹیچرز ہیں, یہ اور جو اس کیڈر کی جو خواتین ہیں, وہ جی ایک بچی پڑھ جاتی ہے گاؤں سے,
سارا خاندان اس کی تنخواہ کے اوپر پل رہا ہوتا ہے, ایسے ٹھیک ہی ہے. ہے بالکل. اور اس نے کیا کرنا ہے, وہ سیلفش ہو جاتے ہیں ماں باپ بھی, رشتے بھی انکاری کرتے رہتے ہیں کہ چلی گئی تو ہمارا کون ساتھ دے گا, کوئی کما نہیں رہا, بچے باہر پھر رہے ہیں, بہن بھائی آوارہ گردی, وہ سب کو پال رہی ہے, بڑا کر رہی ہے, شادیاں کر رہی ہے. جب آخری بھائی کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اب میں شادی کر لوں. نو ڈارلنگ نو, آپ نے اپنی شادی 30 سال سے پہلے کر لینی ہے, اپنے بچے پیدا کر لینے ہیں, ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کا خیال رکھو. ایسا شخص ڈھونڈو جو تمہارا ان بہن بھائیوں کا خیال رکھنے پہ اعتراض نہ کرے, اور اگر ایسا کوئی مل جائے تو چھوڑ دو. بالکل ٹھیک ہے. بچے تو اپنے پیدا کرو بھائی, بالکل ایسے. تم ٹائم پہ, تم اپنی فرٹیلٹی کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, تم اپنے بہن بھائیوں کو, وہ تمہارے ماں باپ نے پیدا کیے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے تم ان کو کر رہی ہو, لیکن می فرسٹ, میں پہلے ہوں, میں نے پہلے اپنا خیال کرنا ہے, پھر میں نے اس قربانی کا اللہ نے بھی ریوارڈ نہیں دینا, پہلی رسپانسبلٹی تمہاری دی ہے اللہ نے تمہارے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اوکے, بہت شکریہ میم. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ, جو کہ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ IF کی ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ساتھ میں گائناکولوجسٹ ہیں. لیکن آج کی پوڈ کاسٹ میں میں نے جو فیل کیا وہ بہت اچھی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور نہ صرف کہا جاتا ہے نا کہ پڑھنے اور لکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے, اور میں نے جب ان کو آبزرو کیا ہے, جو ان کے ساتھ پہلے بھی میں نے پوڈ کاسٹ کیا, وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی تربیت ہے, جو یہ بولتی ہیں, وہ ان کی باتوں کے اندر جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کی تربیت میں بھی جھلکتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں, اور واضح ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو وہ بتاتی ہیں, جو موٹیویٹ کرتی ہیں, وہ خود بھی وہ پہلے کر چکی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہی ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.